انعام رانا کی کتاب بیانیہ کی مومی ناک سے ایک تحریر آپ کو سناؤں گا جس کا عنوان ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک کا سلسلہ کتاب کہانی، میں ہوں عمیر محمود۔ انعام رانا لکھتے ہیں، ایف سی کالج لاہور میں ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ اچانک کمرے میں چند نوجوان داخل ہوئے اور نعرے لگانے لگے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، قاضی تیرے بیٹے ہی انقلاب لائیں گے، اور ساتھ ہی ہڑتال کا ایک نعرہ اور کلاس خالی۔ معلوم ہوا کہ پرنسپل ریحان صاحب نے قاضی کے کسی بچے کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جس سے اسلام خطرے میں آ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ مکڑی کا ایک جال ہے جو اس درسگاہ پر تنا ہے بھی اور دکھتا بھی نہیں، اور یہ تو کمزور بھی نہیں لگتا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے بعد ایف سی کالج جمعیت کا سب سے مضبوط گڑھ تھا، اور اس کی سب سے بڑی طاقت تھی گاؤں کے لڑکے۔ تازہ تازہ گاؤں سے آئے لڑکے جب لاہور کی رونقیں دیکھتے، نت نئی گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر آتے لڑکے اور اس وقت تک ایم اے میں پڑھتے، رنگین آنچل ان کی آنکھوں کے سامنے لہراتے، تو وہ وہی کرتے جو ہمارا قومی مزاج ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ چنانچہ کالج میں دو طبقے تھے، لاہور والے اور نہ لاہور والے۔ لاہور والے انگریزی بولتے یا اردو، کلاس میں بڑھ چڑھ کر سوال اٹھاتے اور جواب بھی ایسے دیتے کہ نہ لاہور والوں کے نفسیاتی مسائل مزید بڑھ جاتے۔ اب نہ لاہور والوں کے پاس بس ایک ہی طریقہ تھا، وہ جمعیت میں جاتے، بستے میں کلاشن کوف ڈالتے اور قاضی کے بیٹے بن جاتے۔ جماعتیوں کو ہر اس رویے سے بیر تھا جو انسانی ہو سکتا ہے۔ ایک بار ایک لڑکے کے بال مونڈے گئے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر پر اونچا گانا سن رہا تھا۔ دو لڑکوں کو کمبل کٹ پڑی کہ انہوں نے ایک ساتھی سے چندہ مانگنے پر بدتمیزی کی تھی۔ ایک بار ایم اے بلاک کے سامنے ایک لڑکے کو مرغا بنایا گیا اور تشریف پر چھتر پڑے۔ اس دوران ایک صاحب بہت اونچی آواز میں فرما رہے تھے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں فحاشی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران وہ کنکھیوں سے بار بار اس لڑکی کو دیکھتے تھے جو ان کو تو لفٹ نہیں کراتی تھی مگر اس مرغے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ ان حضرات میں ایک لڑکا ڈوگر سب سے تیز بلکہ اتھرا تھا، ایسا کہ جماعتیے خود بھی ذرا گھبراتے تھے۔ ہاسٹل میں نماز فجر کی بیداری سے رات گئے تک وہ سب سے زیادہ شور ڈالتا جماعتیہ تھا، وہ ڈوگر۔ ہم قریب کوئی 15 دوست تھے جو ایک گروپ بن گئے۔ ایک تو ہم ذرا ایسے گھرانوں سے تھے جن پر غصہ کیا تو جا سکتا ہے، اتارا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، ہمارا اور جمعیت کا ایک خاموش معاہدہ ہو گیا تھا۔ ان کے جلوس کے لیے چندہ اور گاڑیاں ہم دے دیتے تھے، اور جواباً فروٹ شاپ پر ہم خواہ گانا سنیں یا کہے لگائیں، جماعتیے آنکھ کانی کر لیتے تھے۔ میرا ایک دوست لودھی تازہ تازہ انقلاب پسند لیفٹیا تھا۔ متوسط گھرانے کا لودھی اندھیروں میں چراغ جلانا چاہتا تھا مگر ہوا کا صحیح اندازہ نہ رکھتا تھا۔ اس سے محبت تھی تو اکثر میں اسے جمعیت کے لڑکوں سے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے بچانے کی کوشش کرتا۔ اگست میں میرے والد کو عدالتی چھٹیاں ہوتی تھیں اور ہم سیر کے لیے شمال کی جانب جاتے تھے۔ اس اگست جب میں شمال میں تھا تو لودھی پمفلٹ بانٹتا اسی ڈوگر کے ہاتھ چڑھ گیا۔ واپسی پر اس نے سنایا کہ پہلے تو اس کو کمبل ڈال کر ہاکیوں سے مارا گیا، پھر 2 گھنٹے مرغا بنانے کے بعد اس کی پیٹھ پر گرم استری لگائی گئی، اور آخر میں 6 گھنٹے کے تشدد کے بعد اس کی ٹنڈ کر کے اسے کالج کے گراؤنڈ میں پھینک دیا گیا۔ افسوس، نہ میں اپنے دوست کو بچا سکا نہ اس کا بدلہ لے سکا۔ جب میں کالج داخل ہوا تھا تو جمعیت عروج سے زوال کا سفر شروع کر چکی تھی، اور میرے بی اے میں پہنچتے پہنچتے مشرف صاحب آن پہنچے۔ اب وہی پولیس جسے کالج میں داخلے کی اجازت نہ تھی روز کالج آنے لگی۔ آخر کالج پر حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ کئی جماعتیے جو طالب علم سے زیادہ لیڈر تھے نکالے گئے، اور کالج ان کو لوٹا دیا گیا جن سے کبھی چھینا تھا۔
یعنی مسیحی مشنریوں کو۔ 2 سال قبل پاکستان گیا تو پتہ چلا کہ لودھی آفیسر بن کر سیکریٹریٹ میں بیٹھتا ہے۔ اسے ملنے گیا تو اچانک اس کی کرسی کے پچھلی طرف دیوار پر نظر پڑی۔ ایک بڑے سے کاغذ پر جلی حروف میں لکھا تھا، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے۔ ابھی حیرت میں ہی تھا کہ اس کا اردلی چائے لے آیا۔ اردلی نے میری طرف دیکھا اور پھر نظر جھکا کر پیالی میری طرف بڑھا دی۔ پیالی ڈوگر کے بڑے ہاتھوں میں کانپ رہی تھی۔